सियात का शिकार होकर एहसास कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी। अल्लाह गरीक़ रहमत करे उन बुजुर्गों को जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी। अल्लाह गरीक़ रहमत करे उन वालिदैन को जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलम उठाने वाले फर्जंद पैदा किए। मैं उनको अकीदत भरा सलाम ही नहीं, उनके मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करता हूँ। इस वक्त आपके शहर, जिसके बारे में अक्सर मैं बोलने पर मजबूर हो जाता हूँ कि शहर हैदराबाद का तज़किरा आते ही नजरों के सामने में चार मीनार के वो मीनारे दिखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहर हैदराबाद का जब नाम आता है अब चार मीनारा नजर नहीं आता है, बल्कि पूरी मजलूम उम्मत को अगर मीनारा नजर आता है तो दो मीनारे नजर आते हैं। एक मीनारे का नाम असदुद्दीन अवैसी है, दूसरे का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। भाइयों, ये बात अच्छी तरह से नौजवानों और अजीजों समझ लो, बच्चा यतीम फूफा और खालू के मरने से नहीं होता, बच्चा यतीम होता है बाप के मरने से। बाप अगर लकवे में भी हो तो बच्चा यतीम नहीं होता, वो कहता है मेरा बाप अभी जिंदा है। देखो, बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है और क़यादत छिन जाती है तो पूरी उम्मत, पूरी कौम यतीम हो जाती है। इस वक्त पूरे मुल्क और पूरे वतन अजीज में अगर मिल्लत को क़यादत बख्शने का काम किसी ने किया है तो सरजमीन दिल्ली ने नहीं बल्कि हैदराबाद ने किया है। हमारे अजीज आदिल हसन एडवोकेट अक्सर ये कहते हैं मुल्क का दारुस सल्तनत तो दिल्ली है, लेकिन मजलूमों का दारुस सल्तनत का नाम हैदराबाद है। इसलिए कि जब भी कहीं किसी की इज्जत टूटे, किसी की आबरू छीने, किसी नौजवान का बेईमाना कत्ल हो या किसी की दुकान लुटे, वो मजलूम अगर देखता है तो दिल्ली की तरफ नहीं देखता, वो मजलूम अगर देखता है तो हैदराबाद की तरफ देखता है कि मेरी हिमायत में इंसाफ की आवाज कहां से उठती है। मेरे भाइयों, वो मकाम आपको मिला है, इस मकाम की कद्र मंजिलत का सबक मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ अंदेशे हैं जिससे मैं बाखबर करना जरूरी समझता हूं। चोर चिराग का दुश्मन होता है, एक बस्ती में चिराग जले तो दूसरी बस्ती का रुख कर लेता है, लेकिन जब चिराग बस्ती बस्ती जलने लगे तो फिर चोर बस्तियों का नहीं बल्कि चिराग जलाने वालों का दुश्मन हो जाता है। एक जमाना था कि सिर्फ हैदराबाद में चिराग रोशन था तो इनको परेशानी नहीं थी, लेकिन ये चिराग तो अब महाराष्ट्र में भी रोशन हो गया। इस चिराग की रोशनी यूपी भी पहुंचने लगी, बंगाल के अंधेरे को भी इंतजार है, और बिहार में तो उस इलाके में जहां घटाटोप अंधेरा था, जहां तारीकी का डेरा था, वहां यह चिराग ऐसा रोशन हुआ है, ऐसा रोशन हुआ है कि सीमांचल ने पूरे बिहार को रोशनी बख्श दी है। इन लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है कि क़यादत की ऊंची कुर्सी पे तो नहीं बैठा है, दिल्ली की सल्तनत पर तो नहीं बैठा है, लेकिन मजलूमों के, अक़लियतों और दलितों के दिल पे इस शख्स ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। यही वजह है कि दिल्ली से कुर्सी के सौदागर और गुजरात से नफरत के सौदागरों ने आपकी बस्ती में नापाक कदम बढ़ाने की एक नापाक कोशिश की है। आपको होशियार और खबरदार होने की जरूरत है। मैं इस वक्त जो यहां आया हूं 2200 किलोमीटर की दूरी से सिर्फ ये फरियाद करने के लिए आया हूं कि आपने जो पौधा यहां रोपा था, जिस पौधे की आपने आबियारी करी और फिर वो दरख्त बना, एक सजर सायादार ऐसा बना कि जुल्म की तपिश से जब भी लोगों ने पनाह चाही तो उसके साये में जगह पाई, और आज उस दरख्त की टहनियां इतनी फैल रही है कि पूरे मुल्क के मजलूम उसके साये में आने के लिए बेताब और बेकरार है। हैदराबाद के मकीनों, ये बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। दरख्त की टहनियां दूर तक फैलती हैं और टहनियों के बिलमुकाबिल तनाव का तन का घेरा कम होता है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे फैली हुई रहती हैं। और दरख्त जिस जमीन पे खड़ा रहता है वो जमीन अगर मजबूत हो, उसके जड़ों की अगर आबियारी की जाए तो वो दरख्त आंधियों का मुकाबला करने में कामयाब रहता है। इस वक्त एक तेज आंधी जो नफरत की, जुल्म की, अदावत की फैलाई जा रही है, ये आपके लिए आजमाइश और इम्तिहान का वक्त है। अपने ईदगाहों को रौनक बसना चाहते हैं,
اپنے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نسلوں کے سینوں میں دین کی امانت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی زبان اور لسان کو، اپنی تہذیب اور ثقافت کی پہچان باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت عیدگاہوں کو جس طرح آباد کرتے ہیں سیاسی جلسوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا، یہاں اپنی موجودگی دکھانی پڑے گی۔ چونکہ ایک بڑے عالم نے کہا ہے، اللہ غریق رحمت کرے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کو، کہ تمہارا بچہ پنج وقتہ نہیں تہجد گزار ہو جائے، تمہاری بستیوں میں اگر سیاسی شعور بیدار نہ ہوا تو تمہارے پنج وقتے پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ آج ملک کے دوسرے حصوں میں زبان چھینی جا رہی ہے، ثقافت پامال کی جا رہی ہے، نوجوانوں کو اپنی تہذیب سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارے مقدس مقامات کی پامالی ہو رہی ہے، ہمارے بزرگوں کے سینوں پر مکانات تعمیر کرائے جا رہے ہیں۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اے حیدرآباد کے لوگوں، اللہ نے آپ کو قیادت کی طاقت دی ہے، مظلوموں کی قیادت کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ اس فریضے کو نبھا رہے ہیں اور مضبوطی سے نبھائیے۔ میں اس وقت صرف مظلوم بستی سے آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے ملت کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، مبارک فرمان، کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بستیاں جلتی ہیں اور پڑوسی کے آنکھوں میں پانی نہیں آتا، آبرو لٹتی ہے بیٹیوں کی، بڑے بڑے ذمہ داروں کی پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ تو پیارے آقا کی حدیث زندہ انسانوں کے لیے ہے، جس کا ضمیر مر گیا ہے اس کے لیے شاید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لقوے میں پڑا جو جسم ہوتا ہے، اس حصے کو اگر آپ کاٹے بھی تو زیادہ چبھن محسوس نہیں ہوتی، اگر روح نکل جائے تو پھر بازو بھی کاٹ لے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا۔ زندہ ملت ہوتی ہے، ملت کی پریشانی سے بے قرار ہوتی ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں، آپ نے زندگی کا بڑا ثبوت دیا ہے، آپ کے سیمانچل کے لوگوں کے درد کو آپ نے محسوس کیا ہے۔ یہ زندگی، یہ توانائی جو آپ کی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے جسم سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی، بیزار ہو اگر وہ اپنی کرن سے۔ اگر کرن سے بیزار ہو تو سورج میں توانائی باقی نہیں رہ سکتی، اور جو ملت درد سے بے نیاز ہو وہ پھر ملت نہیں رہتی۔ آپ نے پورے ملک کے درد کو اپنے سینے میں سمیٹا ہے۔ آپ نے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ بحیثیت آدم کے، آدم زادوں کے تکلیف کو آپ نے گوارا کیا ہے۔ روہت بیمولا کی آواز جس توانائی کے ساتھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھایا ہے، پارلیمنٹ میں کسی کے باپ کی مجال نہیں ہو سکی کہ دلت کی آواز اس انداز سے اٹھائے۔ آپ کو یہ غیرت دی ہے اللہ نے، آپ کو یہ عزت بخشی ہے۔ حیدرآباد کے لوگوں، آپ بڑے سخی ہو، آپ بڑے وسیع القلب ہو، اللہ نے آپ کو سیاسی بصیرت دی ہے، اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وطن عزیز کے مختلف مقامات پر جانا ہوا، لیکن اپنی تہذیب، اپنی ثقافت پوری رہنائیوں کے ساتھ کہیں اگر جلوہ گر ہے تو اس شہر کا نام حیدرآباد ہے۔ اللہ نے بڑا مقام آپ کو بخشا ہے، اور اس وقت یہ ذمہ داری بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا ایک بھی ووٹ ضائع نہ ہو۔ جب یہ خبریں سنی جاتی ہیں کہ صاحب 60% اور 55% ووٹ گرے تو دل پاڑا پارا ہو جاتا ہے۔ نفرت کے سوداگروں کو دیکھو، بیرون ملک سے آ کر اپنے ووٹ کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نوافل نماز نوافل نہیں ہوگی قبول اگر کوئی آدمی ووٹ کو چھوڑ کر مسجد کے کونے میں نوافل پڑھتا۔ شاید یہ کہنے میں گستاخی کروں، اگر جن لوگوں کا یقین یہ ووٹ میں حصہ لینے کا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ووٹ میں حصہ نہیں لیتے، میں ان کے لیے نہیں کہہ سکتا، لیکن اس جمہوری ملک میں باطل اور ناانصاف لوگوں کو روکنے کے لیے یہ ووٹ نہیں ہے، یہ تلوار ہے۔ اس تلوار کا استعمال کرنا اور صالح ہاتھوں میں قیادت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ نہیں تو تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ اٹھیے، اس وقت نہ صرف اپنے شہر کے کارپوریشن کا الیکشن، نلیوں کا اور گلیوں کا الیکشن ہوتا ہے، صفائی اور روشنی کا الیکشن ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے شہروں میں یہ الیکشن ہوتا، دلی کو کوئی بے چینی، کوئی اضطراب نہیں، لیکن آج آپ کے اس جنگ کو لڑنے کے لیے 56 انچ کے سینے والے بھی آ کر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ یہ آپ کی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ آپ اپنی اس عظمت کو سمجھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک ووٹ کا استعمال
اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ کے ایک ایک ووٹ کا استعمال آپ کی گلی اور آپ کی نلیوں کی تعمیر کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت پورے ملک میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے توانائی بخشنے والا آپ کا ووٹ ہوگا۔ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے۔ اور ایک بات اور کہنے کی حماقت کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، ایک بڑے عالم نے کہا ووٹ امانت ہے اور وہ حقدار ہے اس کے ہاتھ میں ووٹ دو جو اہل امانت ہے۔ ووٹ وکالت ہے کہ جو جن کو درست سمجھو اس کے لیے وکالت کرو، اور ووٹ شہادت بھی ہے کہ اللہ کے ہاں کل جواب دینا ہوگا کہ کسی باطل کے ہاتھ میں تلوار دے کر تم نے سماج میں ظلم کا اضافہ تو نہیں کیا۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ ہمیں امید ہی نہیں، پختہ اعتماد ہے کہ میری تمناؤں اور میرے خیالات سے بھی بہت اونچے ہیں آپ، اور آپ کا ایک ایک ووٹ نہ صرف آپ کی گلیوں اور نلیوں کے لیے بلکہ اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے، گنگا جمنی تہذیب کی بقا کے لیے، آئین جمہور کو مستحکم کرنے کے لیے، بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے دستور کے تحفظ کے لیے آپ اپنا ایک ایک ووٹ ڈالیں گے اور وطن عزیز کے مظلوموں کی وکالت کرنے والی طاقت کو اور توانائی بخشیں گے۔ شہر حیدرآباد زندہ باد، حیدرآباد کے مکینوں زندہ باد۔ جناب سرفراز صاحب، نمائندہ کارپوریٹر احمد نگر جناب اختر علی مان صاحب کے گلپوشی کر رہے ہیں، اور جناب موسیٰ صاحب آصف نگر، دیگر بہار سے آنے والے ہمارے مہمان ایم ایل اے کا